तब्दीली यहाँ नहीं रही, तब्दीली क्यों निकाला मुझे? तो हम आपकी भी इंसेंट बजा देंगे। Get him out of here. Get out. पाकिस्तान को इंशाल्लाह कुछ नहीं हो सकता। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज डेफिनेटली सबसे पहले और सबसे अहम तरीन बात करेंगे पीडीएम अपोजिशन इत्तेहाद के बारे में। अपोजिशन का इत्तेहाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट क्या टूट गई है? क्या पीडीएम का खात्मा समझा जाए? क्या ये समझा जाए कि पीडीएम अमली तौर पे गैर फाल हो चुकी है? क्योंकि सूरत हाल आज ऐसी ही बनी। 7 घंटे से ज़्यादा पीडीएम का सरबराही इजलास इस्लामाबाद में चलता रहा, जिसमें मौलाना फजलुर रहमान साहब, मरियम नवाज साहिबा, बिलावल भुट्टो जरदारी वीडियो लिंक से, आसिफ जरदारी साहब वीडियो लिंक से, नवाज शरीफ साहब वीडियो लिंक से शरीक हुए। और इस सरबराही इजलास ने आज फैसला करना था कि पीडीएम का अपोजिशन इत्तेहाद का हुकूमत मुखालिफ तहरीक में अगला लाएअमल क्या होगा। पिछले कुछ दिनों से खबरें आ रही थीं कि सारी जमात पीडीएम की एक्सेप्ट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस्तीफे देना चाहती हैं और उसी के साथ लॉन्ग मार्च करना चाहती हैं, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस्तीफों के मामले पे अपने पुराने मौक़िफ़ पे कायम है कि पीपल्स पार्टी समझती है कि फ़िलहाल इस्तीफे नहीं देने चाहिए। और ऐसा ही हुआ। आज जो सूरत हाल बनी कि जब आसिफ अली जरदारी साहब ने खिताब किया तो पूरी की पूरी पीडीएम में सरबराही इजलास में भौंचाल आ गया। सिर्फ पीडीएम के सरबराही इजलास में नहीं, पाकिस्तान की सियासत में, सियासी सूरत हाल में भी भौंचाल आ गया, क्योंकि आसिफ अली जरदारी ने नवाज शरीफ की वतन वापसी का मुतालबा रख दिया और कहा कि अगर हमें जंग लड़नी है, अगर हम सबको लड़ना है तो फिर नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान वापस आना होगा, फिर हम सबको जेल जाना होगा। जरदारी साहब ने यह भी कहा कि मैं भी लड़ना चाहता हूं, मैं भी लड़ सकता हूं, लेकिन मेरा डोमिसाइल मुख्तलिफ है। ये बड़ी अहम, बड़ी ज़ुमाइनी बात की आसिफ अली जरदारी साहब ने। क्या वो इस तरह से पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले नवाज शरीफ को वतन वापस आने पे मजबूर कर रहे थे, और क्या वो चाह रहे थे कि एक पंजाबी लीडर पाकिस्तान वापस आकर जेल जाए और फिर इस तहरीक को आगे बढ़ाए? बहरहाल ये वो नुक्ता आगाज़ था जहां से कहा जा सकता है कि पीडीएम के नुक्ता इख्तिताम का भी आगाज़ हो गया। 7 घंटे से ज़्यादा चलने वाली पीडीएम की सरबराही मीटिंग, उसमें जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का वक्त आया तो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने चंद सेकंड या शायद 1 मिनट, उससे भी ज़्यादा नहीं लिया होगा, मौलाना फजलुर रहमान ने अनाउंस किया कि लॉन्ग मार्च 26 मार्च का मुलतवी किया जा रहा है, जब तक कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस्तीफों के हवाले से फैसला नहीं कर सकती, नहीं कर लेती। ये कह के मौलाना फजलुर रहमान प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ के चले गए और वाज़ेह था कि मौलाना फजलुर रहमान नाराज़ हैं और शदीद नाराज़ हैं। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने इसको डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश तो बहुत की, लेकिन क्या पीडीएम के बारे में वज़ीर आज़म इमरान खान की पेश गोई दुरुस्त हुई कि पीडीएम से हुकूमत को कोई ख़तरा नहीं और ये तहरीक खुद अपनी मौत आप मर गई है? बड़े अहम सवालात हैं और इन अहम सवालात के जवाब लेने के लिए बहुत अहम, बहुत ज़बरदस्त शख्सियत मेरे साथ मौजूद है। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म हैं, इंतहाई मोहतरम, काबिल एहतराम शख्सियत हैं, मुस्लिम लीग नून के सीनियर नायब सदर हैं जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब। सर थैंक यू वेरी मच एंड अ वेरी टफ एंड अ वेरी हार्ड डे। पीडीएम को क्या हुआ? पीडीएम खत्म हो गई? पीडीएम कुछ नहीं हुआ, पीडीएम खत्म हो गई? पीडीएम खत्म नहीं हुई, पीडीएम कायम है। आज सारी बात मौलाना साहब ने कर दी। पीडीएम इत्तेफाक की राय से चलती है। मौलाना साहब ने सारी बात तो नहीं की, वो तो एक जुमला कह के और चले गए। उनको दिखा दें, उन्होंने सारी बात कर दी ना। बात सारी यही है, बात सारी यही है कि पीडीएम इत्तेफाक की राय से चलती है। आज 9 जमातों का ये राय थी कि लॉन्ग मार्च के बाद इस्तीफ़ा देना चाहिए। पीपल्स पार्टी की राय थी कि हमारी सीसी से हमारे अप्रूवल नहीं है, हमने अप्रूवल लेनी है, वहाँ पर हमें नहीं मिली। तो ये बात वहाँ पर हुई, उस पर बहस हुई, उस पर इत्तेफाक की राय हुआ कि ठीक है, अगर पीपल्स पार्टी की राय है तो उनको मौका दिया जाए, सीसी के पास जाएं
اور آ کے پی ڈی ایم کو بتا دیں. پیپلز پارٹی کی رائے تو آج سامنے آ گئی, جو زرداری صاحب نے آج خطاب کیا اس میں انہوں نے کہا کہ ہمیں پارلیمان سے باہر نہیں جانا چاہیے, اسمبلیوں کو چھوڑیں گے تو اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کو مضبوط کرنے کے مترادف ہوگا. اور پیپلز پارٹی تو ایک ٹھیک ہے وہ سی ای سی سے سر رائے لے بھی لیتی ہے, لیکن وہ ایک خانہ پوری کے مترادف ہوگا یا وہ ایک کاغذی کارروائی ہوگی, کیونکہ 27 دسمبر کو بھی زرداری صاحب نے اپنا فیصلہ سنا دیا تھا کہ استعفے نہیں دینے چاہیے, پارلیمان کے اندر رہ کے ہمیں اسٹرگل کرنی چاہیے. فیصلہ نہیں, یہ رائے ہے. آج بھی انہوں نے رائے کا اظہار کیا, ہم ان کی رائے کا احترام کرتے ہیں. انہوں نے ہی کہا کہ ہمیں وقت دیں, ہم سی سی کے پاس جائیں گے. اگر وہاں سے ان کو, آپ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی ابھی بھی استعفے دینے پہ راضی ہو سکتی ہے؟ دیکھیں یہ ان کا فیصلہ ہے. آپ کیا انہوں نے کہا, میں کیا سمجھتا ہوں یہ وقت بتائے گا, میرے سمجھنے سے نہیں ہوگا. جو وہ سی سی فیصلہ کرے گی وہی فیصلہ ہوگا. لیکن آپ کا لانگ مارچ, لانگ مارچ مؤخر کر دیا گیا ہے کیونکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ساری جماعتیں شامل ہوں. کیونکہ اگر استعفے پوری پی ڈی ایم نہیں دیتی, پوری اپوزیشن نہیں دیتی, اس کا وہ اثر نہیں ہوتا جو پوری اپوزیشن کے ساتھ ہوگا. اور ہم نے کہا ٹھیک ہے, پیپلز پارٹی نے کہا ہمیں وقت چاہیے. بحث ہوئی. استعفے آپ لوگ لانگ مارچ کے بعد یا لانگ مارچ سے پہلے دینے پہ نہیں, سوچ تھی؟ لانگ مارچ کے اینڈ پہ, جب لانگ مارچ کر کے اس کا جو حتمی فیصلہ ہے وہ استعفے تھے. تو اس میں پھر لانگ مارچ ملتوی کیوں کیا گیا؟ لانگ مارچ چلتا رہتا, پیپلز پارٹی اپنا فیصلہ کرتی رہتی. سر آج کیا تاریخ ہے؟ آج 16 تاریخ ہے جی, 26 کو آپ کا 10 دن ابھی برقرار تھے, تو 10 دن میں کیا پیپلز پارٹی فیصلہ نہیں کر سکتی؟ کوئی لائٹ کا سوئچ نہیں ہے کہ آج لانگ مارچ آن کر دیں گے اور آف کر دیں گے, تیاری کرنی پڑتی ہے. ہم نے جو تیاری کی تھی اسی پر بحث ہوئی, اس پر بھی کافی بحث ہوئی کہ اس کو مؤخر کریں یا انتظار کریں. لیکن ہم نے کہا ٹھیک ہے ہم انتظار کر لیتے ہیں. ہم نے مؤخر کر دیا, اور اب اس کا فیصلہ جب پیپلز پارٹی فیصلہ کر لے گی اس کے بعد پی ڈی ایم فیصلہ کرے گی کہ اس کا اگلا پروگرام کیا ہے. سر یہ پی ڈی ایم کا بہت بڑا یو ٹرن ہے کہ آپ نے اناؤنس کر دیا تھا 26 مارچ کو لانگ مارچ ہوگا, تیاریاں ہو گئی. یہ یو ٹرن نہیں ہے, یہ اسٹریٹجی ہے, بڑا ہم نے واضح بتا دیا. یہی تو وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں کہ میرا یو ٹرن نہیں ہے. عمران خان کا پی ڈی ایم سے کوئی تعلق نہیں ہے, ہم پی ڈی ایم ہے نا, یہ ہمیں فیصلے کرنے یو ٹرن کے بارے میں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ میری نہیں, یہ یو ٹرن نہیں ہے. ہمارا لانگ مارچ قائم ہے, کب ہوگا اس کا فیصلہ ہم نے کرنا ہے. وہ جب پیپلز پارٹی فیصلہ دے دے گی اس کے بعد اس کا فیصلہ. سر آپ نے سمجھتے کہ یہ ایک مذاق بن گیا ہے کہ پہلے لاہور کا جلسہ, پھر کہا گیا استعفے بس لاہور کے جلسے کے بعد تیار ہیں, پھر کہا گیا کہ نہیں استعفے اپنی اپنی پارٹی قیادت کو دیے جائیں گے, پھر کہا گیا کہ جی دیکھیں گے سینٹ میں جائیں گے, ضمنی میں جائیں گے, اس کے بعد استعفوں کا سوچیں گے, پھر لانگ مارچ کا اعلان, پھر لانگ مارچ کو واپس لے لینا. کیا پی ڈی ایم کی طرف سے یہ مذاق نہیں بن گیا؟ سب کچھ ہو گیا. نہیں مذاق نہیں ہے, یہ ایک تحریک ہے. تحریک میں تبدیلیاں آپ کرتے ہیں. سنجیدگی ہمیں نظر نہیں, سنجیدگی آپ کو نظر نہیں آئی. یہ جلسے میں سنجیدگی نہیں ہے, جو کچھ سینٹ میں ہوئے سنجیدگی نہیں ہے, جو کچھ چیئرمین کے الیکشن میں سنجیدگی نہیں ہے. یہ اسٹریٹجی ایوالو کرتی ہے. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ میں یہاں تک جاؤں گا اور پھر سب کچھ ہو جائے گا. میں جس طرح حالات دیکھتا ہوں اس کے مطابق اسٹریٹجی کو ایوالو کرتا ہوں. کوئی تو فیصلہ کر کے نکلتے ہیں. آج فیصلہ ہو گیا. آج کیا فیصلہ؟ صرف لانگ مارچ ملتوی کرنے کا فیصلہ. لانگ مارچ کو ملتوی کر دیا جائے کیونکہ ایک بڑی پارٹی اس میں شامل نہیں ہے. ان کو موقع دیا گیا کہ آپ جائیں اپنی سی سی سے بات کریں, ہمیں آ کے حتمی فیصلہ بتا دیں. کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کو تحفظات ہیں کہ نواز شریف پاکستان واپس کیوں نہیں آتے. یہ کوئی تحفظات نہیں ہے. اس پی ڈی ایم کا نواز شریف صاحب سے کوئی ان کے ہونے یا نہ ہونے سے فرق نہیں پڑتا. وہ موجود ہیں. زرداری صاحب نے مطالبہ کیا ہے. زرداری صاحب نے کوئی ایسا مطالبہ نہیں کیا. نہیں کہا انہوں نے کہ نواز شریف واپس آئیں. نہیں, ایسی کوئی بات. زرداری صاحب نے آج نہیں کہا اجلاس میں کہ نواز شریف پاکستان واپس آئیں. یہی نہیں کہا. انہوں نے تقریر کی اجلاس میں, 22 تقریریں ہوئی, 27. ہر آدمی نے اپنی رائے کا اظہار کیا مختلف باتوں پر. بہت سے افراد نے یہ کہا کہ ہمارا جو جھگڑا ہے وہ عمران خان سے نہیں ہے. یہ بھی بات وہاں پر بڑی واضح ہوئی کہ ہم عمران خان کو گرانے کے لیے تحریک نہیں چلا رہے, ہم نظام کی تبدیلی کے لیے تحریک چلا رہے ہیں. جو ملک میں خرابی ہے اس کے لیے تحریک چلا رہے ہیں. تو یہ تحریکیں جو ہوتی ہیں یہ ایک دن کا سفر نہیں ہوتا, یہ لمبا سفر ہے. اس میں کامیابی اسی بات کی ہے کہ ہم نے سفر کا تہیہ کر لیا ہے, ہم اس پر قائم ہیں اور چلتے رہیں گے. اگر پیپلز پارٹی شامل ہوتی ہے تو بہت اچھی بات ہے, اگر وہ شامل نہیں ہونا چاہتے تو نہ ہو, ہم اپنا سفر جاری رکھیں گے. یعنی کہ یہ سوچ موجود ہے یا یہ آپشن موجود ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اگر شامل نہ ہونا چاہے تو آپ اپنا سفر جاری رکھیں. جی بالکل, اگر پاکستان پیپلز پارٹی سفر میں نہیں شامل ہونا چاہتی, آج وہ شامل ہیں, پچھلے 6 مہینے سے شامل ہیں, اگر وہ نہیں شامل ہوتے پھر ان کی رائے اپنی رائے ہوگی. پھر پاکستان پیپلز پارٹی کے بغیر پی ڈی ایم کی حیثیت کیا ہوگی؟ پی ڈی ایم کی حیثیت ہے, پی ڈی ایم ایک تحریک کا نام ہے, ایک سوچ کا نام ہے. بڑی چھوٹی سی فرق نہیں پڑتا, یہ ایک سوچ ہے. سوچ یہ ہے کہ ملک آئین کے مطابق چلے. ہمارا یہ نقطہ ہے, ہمارا نقطہ تھا اس اقتدار میں. لیکن آپ ان ساری خرابیوں کی جڑ وزیر اعظم عمران خان کی حکومت کو سمجھتے ہیں. نہیں, جڑ نہیں, جڑ وہ نہیں. ہر بات تو شروع ہوتی ہی اسی سے ہے کہ عمران خان کو گھر جانا چاہیے. وہ عکس ہے, وہ جڑ نہیں ہے, جڑ کہیں اور ہے. جڑ ہے ملک میں
غیر آئینی حکمرانی سے، جڑ ہے الیکشن کی چوری سے، جڑ ہے آئین کو ایک کاغذ کا ٹکڑا سمجھنے سے، خرابی وہاں پر ہے۔ اور وہ 73 سال میں، مجھے اجازت دیں، وہ 73 سال میں بات عیاں ہو چکی ہے، یہ ایکسپیریمنٹس نہیں چلتے۔ آج پی ڈی ایم یہ بات کر رہی ہے کہ جب تک ملک آئین کے مطابق نہیں چلے گا، یہ ہماری تحریک ہے، ملک کو واپس آئین پر لانا، نظام کو تبدیل کرنا، حکومت کی تبدیلی اس کا ایک حصہ ہے۔ حکومت نے جانا ہی جانا ہے، آج نہیں جائے گی تو کل چلی جائے گی۔ لیکن کیسے جائے گی؟ آپ کا لانگ مارچ نہیں ہو رہا، آپ کی عدم اعتماد نہیں آ رہا، آپ کی پی ڈی ایم کے اپنے اندر پھوٹ پڑ گئی ہے۔ ایک ملک کا وزیر خزانہ شکست کھا گیا، سینٹ کے چیئرمین کے الیکشن میں شکست ہوئی، کیمرے بھی نہیں چلے، ایک جھوٹا فیصلہ دیا گیا بوروں کا، وہ بھی عدالت اس کو ریورس کر دے گی۔ حفیظ شیخ کے خلاف یوسف رضا گیلانی کی جو کامیابی تھی وہ بہت بڑا ایک مورال بوسٹ تھا، بہت بڑی آپ لوگوں کی فتح تھی، لگ رہا تھا کہ آپ لوگوں نے ٹیبلز ٹرن کر دی ہیں۔ لیکن آج جو صورتحال ہوئی تو وزیر اعظم عمران خان کی بات درست لگتی ہے کہ پی ڈی ایم سے خطرہ ہی کوئی نہیں ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کی کوئی بات درست نہیں ہے، ان کا کام ہے ملک چلانا، ان کا کام ہے کیش نہیں کروا پائی اس کامیابی کو۔ اگر مجھے بات کرنے دیں، کیش ہم کیش کرانے یہاں نہیں آئے، ہم تحریک ہے، ملک کا نظام بدلنے آئے ہیں۔ یہ اس کا ایک عکس ہے، یہ عوام کی، ہر تحریک کی مجھے اجازت دے دیں نا، یہ عوام کی جو رائے ہے اس حکومت کے بارے میں، ان کے اپنے ایم این اے کی، اس کا ایک عکس تھا جو آپ کو نظر آیا۔ ہمارا مقصد صرف عمران خان کو گرانا نہیں ہے، عمران خان تو گرا ہوا ہے، بات ہے نظام کی، نظام کی تبدیلی کی۔ آپ 100 الیکشن کرا لیں، نظام کو تبدیل نہیں کریں گے، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ سر اسی نظام کی تبدیلی کے لیے تو زرداری صاحب کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب پاکستان واپس آئیں۔ آپ نے کہا مطالبہ نے کیا، معذرت سے یہ بحث وہاں پر نہیں ہوئی۔ زرداری صاحب نے سینے سے بات ہی نہیں کی۔ زرداری صاحب جو مرضی رائے کا اظہار کریں۔ زرداری صاحب نے بات کی کہ نہیں کی؟ میں نے نہیں سنی، آپ نے نہیں سنی، لیکن سر سب نے یہ بات سنیے، وہ بتا دے گا کیا کہا تھا انہوں نے۔ یہاں پر ایجنڈا جو تھا، مریم نواز صاحبہ سے یہ سوال ہوا پریس کانفرنس میں، انہوں نے ڈینائی نہیں کیا، انہوں نے بلکہ یہ کہا، میں اگر انہوں نے کہا ہے تو کہا ہوگا، کوئی فرق نہیں پڑتا، میری ذات پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، پی ڈی ایم پہ فرق نہیں پڑتا اس بات سے۔ سر اتنا بڑا فرق پڑ گیا، پی ڈی ایم کے اندر پھوٹ پڑ گئی، پی ڈی ایم ڈیڈ لاک کا شکار ہو گئی۔ کوئی پھوٹ نہیں ہے، کوئی ڈیڈ لاک نہیں آیا، کوئی ڈیڈ لاک نہیں ہے۔ مولانا فضل الرحمان پھر ناراض ہو کر کیوں گئے؟ ناراض اس لیے ہیں کہ ان کی توقع یہ تھی کہ آج فیصلہ ہوگا، وہ فیصلہ نہیں ہوا۔ میری بھی توقع تھی، مجھے بھی اس بات سے رنج ہے کہ فیصلہ ہونا چاہیے تھا، وہ نہیں ہوا۔ اب جب پیپلز پارٹی آئے گی پھر فیصلہ کر دے گی، پھر آگے چلیں گے۔ اس صورتحال کا ذمہ دار کون ہے؟ کوئی بھی ذمہ دار نہیں ہے، میں کسی پہ میں ذمہ داری نہیں ڈالتا۔ آج بہتر تھا، آج فیصلہ ہو جاتا، یہ معاملہ آگے چلتا نہیں ہوا، لانگ مارچ مؤخر ہو گیا، پیپلز پارٹی آئے گی، ہم آگے چلیں گے۔ سر آپ بہت بڑے سیاستدان ہیں، بہت منجھے ہوئے سیاستدان ہیں، پاکستان کی سیاست میں آپ کا بہت کنٹریبیوشن ہے۔ آپ دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیں بالکل سچائی کے ساتھ کہ کیا اس قسم کے یو ٹرن، چلے یو ٹرن نہیں کہتے، اس قسم کی زگ زیگ راستوں سے سیاسی تحریکوں کو نقصان نہیں پہنچتا؟ سیاست ہوتی زگ زیگ ہے کہ آپ تاریخیں دیں پھر تاریخیں واپس لے لیں۔ تاریخیں سیاست میں نہیں دی جاتی، ہم نے 26 مارچ دی تھی، ہم نے ہی تبدیل کی ہے، ہم نے دی ہے، ہم نے تبدیل کی ہے، اس کی وجہ بھی بتا دی ہے۔ لیکن کب تک انڈیفینٹ نہیں ہے، جب پیپلز پارٹی آئے گی کہ ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم استعفیٰ دیں گے نہیں دیں گے، پھر ہم لانگ مارچ کا فیصلہ کریں۔ میں آپ سے گزارش کر رہی ہوں نا کہ آج زرداری صاحب نے کھول کے بتا دیا کہ ان کی سوچ کیا ہے، ان کی پارٹی کی سوچ کیا ہے، کہ پارلیمان کے اندر رہنا چاہیے، ان کے چیئرمین یہی کہتے ہیں، ان کے شریک چیئرمین یہی کہتے ہیں۔ پھر گزارش کر دوں، ایک نکتہ تھا وہاں پہ فیصلے کا کہ آپ لانگ مارچ کے بعد استعفیٰ دیں گے نہیں دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہم جائیں گے، اپنی سی سی سے بات کریں گے، پرمیشن لیں گے، پھر آئیں گے۔ سر ان کی پارٹی کی سوچ سامنے آ گئی ہے نا، سوچ ہمیشہ سے میری بھی بہت سی سوچیں ہیں، لیکن وہ سوچیں پی ڈی ایم کے فیصلے کے تابع ہیں، پیپلز پارٹی کی سوچ بھی اس کے تابع ہے ابھی تک، یعنی کہ نون لیگ کو امید بہار ہے پیپلز پارٹی سے؟ مجھے امید بہار پیپلز پارٹی سے نہیں ہے، پی ڈی ایم سے ہے اور اپنی تحریک سے ہے، اور تحریک کے مقصد سے ہے۔ اگر وہ پی ڈی ایم کے فیصلوں میں شامل ہوں گے تو وہ تحریک کیسا رہیں گے، نہیں ہوں گے تو پھر وہ اپنا راستہ خود اپنا لیں گے۔ لانگ مارچ کے ساتھ استعفے مشروط کیوں کر رہے ہیں آپ لوگ؟ پیپلز پارٹی کو لانگ مارچ میں شامل کر لیں، اور 10 دن ابھی برقرار ہیں، ابھی باقی ہیں، تو آپ نہیں سمجھتے تھے؟ میں گزارش کروں گا، یہ لاکھوں لوگوں کا لانگ مارچ ہے، یہ سوئچ نہیں ہے آج چلا دیں گے کل بند کر دیں گے۔ ہم نے کل اپنی جماعت کی حتمی میٹنگ رکھی ہوئی تھی کہ لانگ مارچ میں کیسے ہمارے لوگ یہاں سارے اکٹھے ہوں گے۔ کل 17 تاریخ ہماری حتمی میٹنگ تھی، یعنی کہ آپ لوگوں کی فائنل ہماری تیاری ہوئی تھی، ہم اس کو مؤخر کرتے ہیں، اتنا آسان فیصلہ نہیں تھا لیکن کیا گیا۔
ایک بڑے مقصد کے لیے. ٹھیک ہے, ایک بڑی جماعت ہے, وہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے سی سی سے اجازت لینی ہے. لیکن کیوں ملتوی کیا گیا؟ کیا آپ نہیں سمجھتے, پی ڈی ایم نہیں سمجھتی کہ 10 دن بہت تھے پیپلز پارٹی کے لیے فیصلہ کرنے میں؟ آج 16 سے 26 تک 10 دن. میرا نہیں خیال, سی سی بلائیں گے, 3-4 دن کو لگ جائیں گے, اس کے بعد وہ بتائیں گے تو ہم پی ڈی ایم فیصلہ کب کرے گی لانگ مارچ کا. دیکھیں یہ چیزیں اس طرح, ان کی بڑی لمبی پلاننگ ہوتی ہے. ہم نے 2 مہینے پہلے تاریخ دی تھی, ہم کام کر رہے تھے, آج کل اس کی ہماری پارٹی کی حتمی میٹنگ تھی. سر 2 صورتحال ہو سکتی ہے نا, کہ یا تو پیپلز پارٹی استعفے دینے پہ راضی ہو جائے, آپ کو کنوے کر دے, یا وہ راضی نہ ہو. راضی ہو جائے تو ظاہر ہے پی ڈی ایم کا حصہ رہے گی, نہیں ہوگی تو آپ پہلے بھی اشارہ دے چکے کہ پیپلز پارٹی کے بغیر بھی پی ڈی ایم چل سکتی ہے. جی پی ڈی ایم چلے گی. پی ڈی ایم ایک تحریک ہے. پی ڈی ایم صرف استعفوں کا نام نہیں ہے. پی ڈی ایم صرف حکومت گرانے کے لیے نہیں ہے. پی ڈی ایم ایک مقصد کے لیے ہے, اس مقصد پہ ہم چلتے رہیں گے. اس مقصد پہ پاکستان کے عوام بھی متفق ہیں, پاکستان کے سیاستدان بھی متفق ہیں, ہر قسم کی جماعت ہے وہ بھی متفق ہے. سر پیپلز پارٹی اگر راضی نہیں ہوتی استعفے دینے پہ تو نون لیگ استعفے دے دے گی؟ جی یہ پی ڈی ایم فیصلہ کرے گی نا کہ ہمارا اگلا لاعمل کیا ہوگا. یہ پی ڈی ایم فیصلہ کرے گی. ابھی بھی آپ لوگ پاکستان پیپلز پارٹی پہ ریلائی کر رہے ہیں اپنے اگلے فیصلے کے؟ ہم کسی پہ ریلائی نہیں کر رہے. اس کے اندر 10 جماعتیں ہیں, ہم سب پہ ریلائی کرتے ہیں. فیصلہ اتفاق رائے سے. تو کلیئر ہے نا کہ استعفے دینے ہیں, رائٹ؟ ساری 9 جماعتیں کلیئر ہیں. جی پیپلز پارٹی کلیئر نہیں تھی, انہوں نے کہا سی سی سے اجازت دینی ہے. پیپلز پارٹی اگر کہہ دیتی ہے کہ ہم استعفے نہیں دے رہے, لیکن اس کے باوجود کیا نون لیگ استعفے دے دے گی؟ جی یہ پھر فیصلہ پی ڈی ایم کرے گی کہ کیا اب بھی استعفے ہمارے تحریک کا میں شامل ہوں گے یا نہیں ہوں گے, کیا اس کے اندر رہیں گے یا نہیں رہیں گے. یہ پھر اتنی معمولی سی بات پہ پھر آپ پیپلز پارٹی کو خدا حافظ کہہ دیں گے, پیپلز پارٹی کو نکال دیں گے کہہ دیں گے. اگر کوئی پی ڈی ایم کے بیانیے کے ساتھ شامل نہیں ہوتا, تحریک میں شامل نہیں ہوتا, اس سے اختلاف رائے رکھتا ہے, اکثریت سے اختلاف رائے رکھتا ہے, پھر اس کی گنجائش نہیں رہتی. صحیح چیز سمجھ نہیں آ رہی نا کہ پیپلز پارٹی اگر استعفے نہیں دیتی, اس کے بعد پی ڈی ایم سوچتی ہے کہ ٹھیک ہے جی استعفے دینا حل نہیں ہے, تو پھر پیپلز پارٹی کی سوچ درست ہوئی نا, پھر آپ پیپلز پارٹی کو پی ڈی ایم سے کیوں نکالیں گے؟ یہ بات نہیں ہے. استعفے پھر اگر وہ اس میں شامل نہیں ہو رہے تو پھر باقی ماندہ استعفوں کا کیا اثر ہوگا, یہ ہم بیٹھ کے فیصلہ کریں گے. ہم ان کو خارج العمل نہیں ٹھہراتے, وہ بھی ایک آپشن موجود رہے گا, لیکن یقیناً اس آپشن میں تبدیلی آئے گی. اگر ایک بڑی جماعت جس کے 1/3 سیٹیں ہیں وہ شامل نہیں ہوتی تو یقیناً اس کا اثر دوسرا ہوگا. لیکن پھر اگر پیپلز پارٹی تحریک میں شامل نہیں ہونا چاہتی, پھر رائیں جدا ہو جائیں گی. پھر راہیں جدا ہو جائیں گی. زرداری صاحب نے سر آپ بڑے 2 ٹوک انداز میں کہہ رہے ہیں, اور مجھے آپ کی اس بات میں دکھ بھی نمایاں لگ رہا ہے. نہیں کوئی دکھ نہیں ہے. اگر آپ پیپلز پارٹی کے جدا ہونے کا دکھ نہیں ہوگا, پی ڈی ایم کے فیصلے کے تابع نہیں ہیں, آپ اپنا فیصلہ کرنا چاہتے ہیں, تو پھر آپ اس تحریک میں شامل نہیں ہیں. زرداری صاحب نے آج یہ بھی کہا کہ ایسے فیصلے نہ کیے جائیں کہ راہیں جدا ہو جائیں. وہ آپ لوگوں سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, وہ انہوں نے فیصلہ کرنا ہے, ہم نے نہیں کرنا. وہ آپ لوگوں سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. یہاں پر 9 جماعتوں نے کہہ دیا ہے, ایک جماعت 9 پر حاوی نہیں ہو سکتی. وہ اپنا فیصلہ کر لیں, ان کو پی ڈی ایم نے موقع دے دیا ہے, جائیں اور فیصلہ کر لیں. لیکن اپوزیشن کی ایک بڑی جماعت ہے. جی بالکل بڑی جماعت. مولانا فضل الرحمان کس سے ناراض ہیں؟ آپ نے ایگری کیا؟ کسی سے ناراض نہیں ہے, وہ اس فیصلے سے ناراض ہیں کہ آج یہ فیصلہ ہونا چاہیے تھا. ناراضگی نہیں ہے, ان کو رنج ہے, دکھ ہے, مجھے بھی ہے, سب کو ہے. آج فیصلہ ہونا. دیکھیے پارٹی سے ناراض آدمی نہیں ہوتا, آدمی ایک فیصلے سے ناراضگی ہوتی ہے کہ آج اتفاق رائے ہونا چاہیے تھا, وہ نہیں ہوا. اور اس کا امپیکٹ پڑے گا, کیونکہ آج اگین اٹس اے ڈے فار دا گورنمنٹ, کہ آج پھر گورنمنٹ جو ہے وہ بڑی کھل کے سامنے آ رہی ہے. اور آپ لوگوں پہ محترمہ اس کا گورنمنٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے, گورنمنٹ تو اپنا کام کرے. کیا پی ڈی ایم ابھی بھی خطرہ ہے؟ موجود ہے. پی ڈی ایم اس حکومت کو ہم سے جو خطرہ ہے نا, اس سے 10 گنا زیادہ اپنے آپ سے خطرہ ہے. تو یعنی کہ آپ لوگ پی ڈی ایم حکومت گرانے کی پی ڈی ایم حکومت, دیکھیں حکومت گری ہوئی ہے, ہم حکومت گرانے نہیں آئے, ہم نظام کو بدلنے آئے. یہ بڑی ایک ڈفرنٹ بات ہے, کیونکہ آج کا مسئلہ, آج پاکستان کا مسئلہ حکومت میں صرف نہیں ہے. حکومت اس خرابی کی ایک عکس ہے. خرابی کی جو جڑ ہے وہ آئین سے انحراف ہے. ہم وہ بات کرنے آئے. سر ایک چھوٹے سے سوال کا جواب, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پی ڈی ایم اپنے مقصد میں جو آپ کے مطابق ابھی تک قائم ہے کامیاب ہو جائے؟ انشاءاللہ. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, لیٹس ٹیک اے شارٹ کوئک بریک, واپس آتے ہیں, پروگرام کنٹینیو کرتے ہیں. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. پی ڈی ایم کے ساتھ آخر آج ہوا کیا, آج بنے کیا؟ کیا پی ڈی ایم ٹوٹ گئی؟ کیا پی ڈی ایم ڈیڈ لاک کا شکار ہو گئی؟ آئندہ کا سیاسی منظرنامہ ہے کیا؟ پی ڈی ایم کے لیے کتنا نقصان دہ ہے؟ وزیر اعظم عمران خان کے لیے کتنا فائدہ مند ہے؟ کیا ابھی بھی پی ڈی ایم سے کوئی امید لگائی جا سکتی ہے؟ اور سب سے اہم سوال کہ اس صورتحال کا ذمہ دار آخر کون ہے؟
कौन सी सियासी जमात। प्रोग्राम के फ्लो को डिबेट एंड डिस्कशन के लिए ओपन करते हैं। मेरे पास बड़े ज़बरदस्त सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मौजूद हैं। मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, न्यूज़ 1 के डायरेक्टर न्यूज़ सर अपना प्रोग्राम करते हैं 8 o'clock, हाफिज़ तारिक महमूद साहब। हाफिज़ साहब थैंक यू वेरी मच। और मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार लिखारी हैं, आपके जाने पहचाने हैं, आप इन्हें बहुत पसंद करते हैं, रऊफ़ कलासरा साहब। रऊफ़ साहब आपकी तरफ भी आती हूँ। हाफिज़ साहब क्या हुआ आज ये पीडीएम की तरफ? पीडीएम क्या टूट गई, ख़त्म हो गई, या अभी भी कोई इससे उम्मीद बरकरार रखी जानी चाहिए? हुआ क्या आज? अब ये कहना तो अभी बहुत कबलज़ वक्त है कि पीडीएम टूट गई, लेकिन जाहिर सी बात है कि एक बड़ा एक्सट्रीम स्टांस था शुरू से मौलाना फजलुर रहमान साहब का भी और नवाज शरीफ साहब भी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो नहीं चाहती कि वो ऐसी कोई जंग लड़े जिसके बेनिफिशरी जो है वो मुस्लिम लीग नून हो। उन्हें नज़र आता है कि अगर फौरी तौर पे कोई इलेक्शन भी हो जाते हैं तो उस इलेक्शन के नतीजे में उनके हिस्से में सिर्फ सिंध आना है, और उनकी जो मैक्सिमम अचीवमेंट है वो यही है कि वो केसेस के मामला या दीगर चीज़ें जिन प्रॉब्लम्स में फंसे हुए हैं, तो अगर उनके वो मसले मसाइल वैसे ही हल हो सकते हैं तो उन्हें क्या ज़रूरत है कि अपने एक पॉलिटिकल ओपोनेंट को जो है वो इतना बड़ा बेनिफिट पहुंचाए जिससे फिर पीपल्स पार्टी और जो मुस्लिम लीग नून की जो रिवायती जो हरीफ हैं वो उनको सूट नहीं करती, इसी वजह से वो डिले कर रही है। यानी कि गैर फितरी सियासी इत्तेहाद था और वो चीज़ बरकरार रही नहीं, और फिर उनको सूट नहीं करता ना, उनके स्टेक्स बहुत ज़्यादा हैं, उनकी सिंध की गवर्नमेंट है, फिर उनकी और बहुत सारी चीज़ें अभी सेनेट में अपोजिशन लीडर उनको मिलने जा रहा है, और फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब के भी उतने स्टेक नहीं। और आज जो बातें जरदारी साहब ने की है वो ठीक है कि जी नवाज शरीफ साहब आए वापस उसके अंदर, आप इनकलाब लाना चाहते हैं, आप कहते हैं जी मैं आवाम की तकदीर बदलना चाहता हूँ, आप निज़ाम बदलना चाहते हैं, आप जमहूरियत बहाल करना चाहते हैं, आप लोगों से टकराना चाहते हैं, मगर चाहते हैं। ये शाह अहमद नूरानी साहब ना अल्ताफ़ हुसैन के बारे में एक बात कहते थे कि कौम है मुश्किल में और मुश्किल कुशा लंदन में। तो ये वाली सूरत हाल जो है अब नवाज शरीफ साहब लंदन में है, तो अब लोग कहेंगे ना कि आए ना, जरदारी साहब ने आज यही बात कह दी है, वो कहेंगे हम जेल हम जाएं, मुकदमात हम पे बने, चीज़ें हम पे हों, कॉम्प्रोमाइज़ मतलब सारे प्रेशर्स हम लें, आप बाहर बैठे। रऊफ़ कलासरा साहब आप कैसे देखते हैं, क्या जरदारी साहब ने बड़ी कोई शातिराना सियासी चाल खेली है, और जैसे हाफिज़ तारिक साहब कह रहे हैं कि नहीं चाहती पीपल्स पार्टी या जरदारी साहब कि उनके पॉलिटिकल ओपोनेंट को फ़ायदा हो, कैसे देखते हैं आप? आज हुआ क्या पीडीएम के साथ? आपने गरीबा बड़ा, एक तो पहले बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे मौका दिया कि आपका शुक्रिया कलासरा साहब कि आप तशरीफ लाए हैं, पार्ट ऑफ इट, थैंक यू वेरी मच। दूसरी आपने बात तो इसमें मेरा ख्याल सम अप कर दिया, जो एक लफ्ज आपने यूज किया ना शातराना, पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट शातराना, कि कौन किसको इस्तेमाल कर सकता है, कितना इस्तेमाल कर सकता है, कब इस्तेमाल करता है और उसको किस तरीके का वो चीजें करता है। तो आज नवाज लीग अगेन माइट बी फीलिंग बिट्रेड एंड चीटेड, मेरा वो ख्याल है। हालांकि आपको पता है मैं आई हैव बीन वेरी क्रिटिकल ऑफ नवाज शरीफ साहब और इनकी पॉलिसी सारी चीजों के। अब जरदारी साहब को अचानक ये सारी बातें याद आ जाना, आज के उसमें बड़े क्रिटिकल मोमेंट पे याद आ जाना, उनकी बातें समझ में आती है। मैं उनसे तारिक साहब से बिल्कुल एग्री करता हूँ, मैं इवन हो सकता है जरदारी साहब ने जो बातें की उनसे भी मैं एग्री करता हूँ कि एक उसकी प्रैग्मेटिक पॉलिटिक्स, अमली सियासत यही कुछ होती है जो जरदारी साहब कह रहे हैं, और उनकी बात ये समझ में आने वाली है कि जनाब कि आपको अगर आके असम्बलियाँ आप ये खाली कर देंगे, आप अगर जो फोरम्स हैं, हुकूमतें हैं, जो प्रेशर आप डाल सकते हैं या हुकूमतों के लिए एम्बेरसमेंट पैदा कर सकते हैं, जैसे अभी गिलानी साहब वाली सीट पे उन्होंने की भी है कि इमरान खान साहब को दोबारा उनको मजबूर कर दिया कि वो लें, इसका वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें, या बड़ी मुश्किल से सेनेट का इलेक्शन अगेन जिस तरह कंट्रोवर्सी में हुआ। सो ये बात जरदारी साहब को समझ में आती है कि आपको ये नवाज शरीफ साहब को इनको इमरान खान साहब के रास्ते जो है इतने क्लियर नहीं कर देने चाहिए कि कोई कांटे उनके रास्ते में उनमें होने भी नहीं चाहिए, पॉलिटिकल कांटे ना हो, और वो आराम से 18वीं तरमीम को भी आके स्क्रैप कर दें, रिवर्स कर दें, या दीगर जो भी चीजें उन्होंने करने NFC वगैरह जो भी है सारा उसका, ये बात उनकी मुझे आपको मेरा ख्याल समझ में आती है। लेकिन अब सवाल ये है कि फिर आपने कब, आपको ये बातें उस वक्त भी बतानी चाहिए थी जब यहाँ पे आपको याद होगा बिलावल ने और मरियम ने बैठ किए ये दावे किए थे, वादे किए थे कि हम इस्तीफा देंगे। अब जब वो ये चाहते हैं यहाँ पे कि अब ये टाइम है, आपने लॉन्ग मार्च करना है 26 का जो आपने उसका डिसाइड किया होता, अब आए और कोई बड़ा फैसला लें और इसमें थोड़ी सी स्टीम हम डालें, जरा थोड़ा सा लोगों में पैशन इसमें डालें, तो आप अचानक आपको प्रैग्मेटिक पॉलिटिक्स याद आ गई, अचानक आपको फायदा नुकसान याद आ गया, अचानक आपको याद आ गया कि नवाज शरीफ साहब लंदन में बैठे। नवाज शरीफ साहब तो पहले भी लंदन में बैठे थे, पिछले 1 साल से आप उनके साथ यही डीलिंग कर रहे हैं। सो मेरा ख्याल है जरदारी साहब का, मुझे लगता है
जब नवाज शरीफ साहब ने वीडियो उस रात ये रिलीज की है ना, उन्होंने इलेक्शन की नाइट से पहले, दैट्स माय जस्ट मतलब उसके जम्पशन, और उन्होंने जो नाम लिए कि वो कुछ जर्नल्स हैं तो वो स्मैश करना चाहते हैं मरियम को, जिस तरह का सख्त उनका स्ट्रॉन्ग वर्डेड उनकी आया था, वीडियो आया था, तो मेरा ख्याल जरदारी साहब इन कंपनी थोड़े से डर गए हैं कि मियाँ साहब तो शायद अपनी कश्तियां जला चुके हैं, मौजूदा ये जो सिस्टम है या मौजूदा जहाँ पे हुकूमत है या जो सेटअप है, तो नवाज शरीफ साहब अपने आप को सेटअप में कहीं पे नहीं देखते। वो देखते हैं कि जब तक सेटअप खत्म नहीं होगा, ये हमारी यहाँ एस्टेब्लिशमेंट मौजूदा बैठी हुई ये चेंज नहीं होती, या फिर इमरान खान साहब नहीं जाते, तो उनको नहीं लगता, उनको नवाज शरीफ साहब को कि मेरी वापसी हो सकती है या कोई हमारा यहाँ पे स्टेट डेवलप ये हो सकता है। लिहाजा वो सिस्टम को वो चाहते हैं स्क्रैप हो, यहाँ से चीजें वहां से खराब हों या कुछ भी हो, उनकी वापसी का कोई चांस बने। और ये बात जरदारी साहब को समझ में आ रही है कि नवाज शरीफ साहब जो है वो दीवार को टक्कर मारना चाहते हैं। तो जरदारी साहब मेरा ख्याल है अपनी तमाम यही जरदारी साहब ने यही कहा जरदारी साहब ने कि एस्टैब्लिशमेंट से जो हमारी जंग हो वो जाती अनाद के लिए ना हो, बल्कि सिस्टम को, ये जो आप बात कह रहे हैं ना, यही जरदारी साहब ने आज इशारा किया है कि जाती अनाद के लिए एस्टैब्लिशमेंट से जंग ना करें, सिस्टम को मजबूत करने के लिए करें। अवैस तौहीद साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अवैस तौहीद साहब अस्सलाम वालेकुम। जी भाई साहब बहुत बहुत शुक्रिया करीदा, रऊफ क्लासरा और तारिक महमूद साहब को भी सलाम। जी दोनों को सलाम। रऊफ साहब का अच्छा लगा कि मैं बड़े सालों के बाद रऊफ के साथ जो है ना मैं किसी प्रोग्राम में आ रहा। बस नेक्स्ट प्रोग्राम में आप दोनों स्टूडियो तशरीफ लाएं या वीडियो पे तशरीफ लाएं तो वो आपको ज़हमत देते हैं अनकरीब इंशाल्लाह। लेकिन मुझे ये बताएं कि क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, अवैस तौहीद साहब, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बैक स्टैप किया है पीडीएम को? ये पीडीएम के साथ हुआ क्या है और अब आइंदा आगे आपको पीडीएम का मुस्तकबिल, और अगर पीपल्स पार्टी पीडीएम का हिस्सा नहीं रहती, अभी कुछ देर पहले आप लोगों से पहले शाहिद खाकान अब्बासी मेरे साथ मौजूद थे, उन्होंने दो टोक कह दिया कि जी पीपल्स पार्टी अपना फैसला पीडीएम पे मुसल्लत नहीं कर सकती, अगर वो नहीं आना चाहती तो ना आए, हम पीपल्स पार्टी के बगैर चलेंगे, राहें हमारी जुदा हो जाएंगी। तो इन दैट केस पीडीएम और पीपल्स पार्टी का मुस्तकबिल क्या देखते हैं अवैस तौहीद साहब? देखिए जरीदा, मुझे लगता है कि बिलावल भुट्टो हो, चाहे मरियम हो, चाहे शाहिद खाकान अब्बासी साहब हो, और चाहे गफूर हैदरी साहब हों, या ये सेकंड ईयर की जितनी भी लीडरशिप है, असल फैसले तो पस मंजर में हो रहे थे, वो अभी भी और पहले भी हो रहे थे। वो थे नवाज शरीफ साहब और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजल रहमान साहब के दरमियान। गुजरावाला में जब पहली मरतबा जब अटैक किया डायरेक्ट सिटिंग आर्मी चीफ और सिटिंग ISI चीफ पर नवाज शरीफ साहब ने, तो एक झटका पहुंचा, और खास तौर पे पीपल्स पार्टी और दूसरी कोई जमातों को भी पीडीएम के अंदर। उसके बाद जरदारी साहब के कई राब्ते हुए, और ये जो अभी रऊफ क्लासरा साहब कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। और उसके बाद जरदारी साहब ने कहा कि भाई इस तरह आप जो है डायरेक्ट टक्कर लेंगे, और डायरेक्ट तो फिर आप किस तरह समझ रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान साहब की हुकूमत के दरमियान कोई वेज क्रिएट कर सकते हैं आप, या फिर कोई दरार डाल सकते हैं। अगर आप इस वक्त सिटिंग लीडरशिप पे एस्टैब्लिशमेंट की आप इस तरह अटैक करेंगे, इस तरीके से बराह रास्त उनके नाम लेंगे, उसके बाद आपने देखा कई हफ्तों तक वो खामोशी हुई, और उसके बाद जरदारी साहब ने कहीं ये उनको बावर कराया कि आप ज़िमनी इंतखाबात में भी हिस्सा लें। ज़िमनी इंतखाबात में जब 3-4 कॉन्स्टिट्यूंसीज में, 3-4 प्रोविंसेस में कामयाबी हुई, तो उसके बाद लगा कि जरदारी साहब का वजन बहुत भारी है, और कहीं ना कहीं पस मंजर में जरदारी साहब की कोई बातचीत है, अंडरस्टैंडिंग है। और जब गिलानी साहब ने हफीज शेख साहब को हराया, तो उसके बाद तो बड़ी बल्ले बल्ले हुई और लगा कि बस बाजी पलटने वाली है, लेकिन ऐसा नहीं था। और आपको पता है इस्लामाबाद के अंदर क्या क्या गुल खुले हैं, किस तरह साजिद संजानी साहब दोबारा नुमाइंदे हुए हैं चेयरमैन के। लेकिन आज क्या हुआ है अवैस तौहीद साहब, आज क्या हुआ है? जो आज हुआ है उसका जिम्मेदार कौन है? उसी का तसलसल हुआ है कि जरदारी साहब का जो वजन था कि नहीं हम पार्लियामेंट के अंदर ही एक चेंज लाएंगे और एस्टेब्लिशमेंट का दिल मोलेंगे, एस्टेब्लिशमेंट का दिल भी पलट जाएगा और एक वेज क्रिएट हो जाएगा, जब वो नहीं हुआ तो जाहिर बात था कि जो एस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ बयानियां है, नवाज शरीफ साहब का धरने की पॉलिटिक्स है, लॉन्ग मार्च की पॉलिटिक्स है, मौलाना फजल रहमान साहब की जो शुरू से धर्म तख्ते पे ज्यादा बिलीव करते हैं। क्या जरदारी साहब का वजन बहुत भारी है कि पीडीएम बर्दाश्त नहीं कर सकती, या नवाज शरीफ के बयानिए का, या मौलाना साहब का वजन बहुत भारी है कि पीडीएम कौन भारी? हर एक को एक दूसरे की जरूरत है। मौलाना फजल रहमान साहब की जरूरत है उनकी सीट पावर की वजह से, और उनके दाएं बाजू के एक मजहबी जमात के रहनुमा की हैसियत से, और उस रहनुमा की हैसियत से जो कई दिहाइयों से एस्टेब्लिशमेंट के साथ रहा है। तो एस्टेब्लिशमेंट को अगर पैगाम देना है कि नहीं यही है आपके पिछले साथी
جب ہمارے ساتھ ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ کہ نواز شریف صاحب کو زرداری صاحب چاہے ناراضگیاں جتنی بھی ہوں تلخیاں جتنی بھی اس طرح سے چاہیے کہ اسٹیکس جو ہیں وہ بہت ہائی ہیں زرداری صاحب اور پیپلز پارٹی کے. سندھ حکومت یا پیپلز پارٹی کے مائنس یہ پی ڈی ایم ایک بہت بڑا سفر. یہی بات حافظ طارق بھی کر رہے تھے, کلاسرا صاحب بھی کر رہے تھے. بالکل کہہ لیں. میں یہ سمجھتا ہوں ایک دوسرے کی ضرورت ہے اور اسی طرح لگڑاتے ہوئے ایک دوسرے کے کندھے پہ سہارا دیتے ہوئے آگے چلیں گے مجھے ایسا لگتا ہے. لیکن پیپلز پارٹی پارلیمنٹ سے استعفوں کی سیاست پہ نہ ماضی میں رہی ہے نہ اب رہے گی. اور اوٹی ایک چھوٹی سی بریک کا وقت ہوا ہے. اوٹی اگر ایک چھوٹی سی بریک لے لوں آپ کی اجازت سے. رؤف کلاسرا صاحب, حافظ طارق محمود صاحب, اویس توحید صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور سوالات کریں گے کہ اب اسٹیبلشمنٹ کے مخالف جنگ کا مستقبل کیا ہوگا اور کیا وزیر اعظم عمران خان کی حکومت محفوظ ہو گئی. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. میرے ساتھ موجود ہیں اویس توحید صاحب, رؤف کلاسرا صاحب اور حافظ طارق محمود صاحب. حافظ صاحب, کیا پاکستان پیپلز پارٹی نے اسٹیبلشمنٹ مخالف بیانیے, اسٹیبلشمنٹ مخالف پالیٹکس سے اپنے آپ کو الگ کر لیا ہے؟ اس کا فائدہ کیا ہوگا, اس کا امپیکٹ کیا ہوگا, اور کیا عمران خان کی حکومت اب سیف ہے, سیکیور ہے؟ پیپلز پارٹی کے دونوں ہاتھوں میں لڈو ہیں. اگر وہ اپنا وزن جو ہے وہ پی ڈی ایم کی طرف جھکاتے ہیں تو سچویشن دوسری ہوگی, جو انہوں نے نہیں ڈالا. انہوں نے اپنی پوزیشن ایسی رکھی ہے جہاں وہ اسٹیبلشمنٹ کو یہ میسج دے رہے ہیں کہ ہم چاہیں تو پی ڈی ایم کا اس وقت جو ہے بیڑا غرق کر سکتے ہیں. اسٹیبلشمنٹ کو شارٹ ٹرم میں پیپلز پارٹی سوٹ کرتی ہے کیونکہ اس وقت جو ہے نا وہ پی ڈی ایم کی جو پوری موومنٹ, لانگ مارچ, ساری چیزیں جو ہیں, لیکن اسٹیبلشمنٹ کے سارے مسئلے پیپلز پارٹی سے حل نہیں ہو رہے. ان کی آخری چوائس ہوگی کہ پیپلز پارٹی کی طرف جائیں, لاسٹ چوائس پی ٹی آئی کے بعد. سیکنڈ چوائس کیا ہوگی؟ جی وہاں جو اسٹیبلشمنٹ کا سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے پنجاب, جہاں پیپلز پارٹی کی کوئی روٹ نہیں ہے. اسٹیبلشمنٹ کا دوسرا مسئلہ ہے ریلیجیس فورسز جو پی ایم ایل این کے ساتھ کھڑی ہیں. اسٹیبلشمنٹ کا تیسرا مسئلہ ہے نیشنلسٹ, وہ بھی نواز شریف صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں, یعنی ریلیجیس فورسز, نیشنلسٹ اور خود پنجاب. پیپلز پارٹی ان سب جگہ سے جو ہے وہ آئسولیشن میں اس طریقے سے نہیں. اب آصف زرداری صاحب اس میں سے جتنی وکٹیں گراتے ہیں اپنی طرف وہ اپنی پوزیشن مضبوط کرتے چلے جائیں گے. لیکن نواز شریف صاحب جس ڈائریکشن میں بڑھ رہے ہیں اور جتنی ایکسٹریم پوزیشن لے رہے ہیں وہاں پہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس بھی کوئی آپشن نہیں ہوگا کہ وہ نواز شریف نہیں بن سکتے. ان کے پاس پھر ایک آپشن ہوگا کہ وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر ڈینٹ ڈالیں یا پنجاب کے اندر کوئی ایک ایسی سچویشن کریٹ کریں جو پیپلز پارٹی کے ساتھ ملائیں, جو ایک آلٹرنیٹ فورس ہو پاکستان تحریک انصاف کے مقابلے میں. تو آپ عمران خان کی حکومت کو سیکیور دیکھتے ہیں؟ وقتی طور پہ تو ان کو بہت فائدہ ہوا. عمران خان صاحب جو ہے نا وہ خود اپنے دشمن ہیں, کسی اور کے نہیں ہیں. ان کو بارہا جو ہے وہ گول پوسٹ خالی جس میں گول کیپر بھی نہیں تھا, وہ پھر بھی گیند جو ہے وہ گول پوسٹ میں اسکور نہیں کر سکے, باہر پھینک دیتے ہیں اور خود کش حملہ آور ہیں, اپنے اوپر خود حملے کرتے ہیں. اور لوگ ماضی میں انہی کی باتیں جو ہے وہ مثال کے طور پہ پیش کر دیتے ہیں, ان کو کسی مخالف کی ضرورت نہیں ہے. اویس توحید صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان کی حکومت کو اب سیف اینڈ سیکیور سمجھا جائے تھرو اینڈ تھرو فار دا نیکسٹ 2.5 ایئرس؟ نہیں, ظاہر بات ہے کہ دیکھیں 2023 تک تو نہیں لگتا کہ ان کی حکومت چینج ہو رہی ہے یا اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ اس طرح ایک دم سے ہٹ جائے گی ان سے جس طرح اپوزیشن چاہ رہی تھی. لیکن عمران خان صاحب کی حکومت کو سینہ بھی نہیں بلانا چاہیے کہ جس طریقے سے وہ سینٹ کی چیئرمین شپ جیتے ہیں یا سینٹ سے پہلے جس طرح انہوں نے اپوزیشن کو ہرایا, تو اس سے جو ان کے وزیران ہیں, مشیران ہیں, وہ صبح سے لے کے رات تک کانفرنسز کریں. مسائل کے تلے دبی ہوئی ہے, مسائل ان سے حل نہیں ہو پا رہے, سمت کے تعین میں لڑکھڑا رہی ہے, اور دوسری طرف قانون سازی نہیں کر سکتی. سینٹ کے چیئرمین سجرانی صاحب جیت بھی جائیں تو ابھی بھی معمولی برتری حاصل ہے, تو آگے کس طرح ہوگا؟ دیکھیں سب سے بڑا مسئلہ ہے 18ویں ترمیم کی جو بات کر رہے تھے, ایک شک ہے آرٹیکل 160 کا 3A جس کے تحت یہ چینج کرنا چاہتے ہیں جو اپوزیشن سمجھتی ہے کہ کہیں اسٹیبلشمنٹ یا عمران خان صاحب کی حکومت چاہتی ہے کہ وہ چینج ہو جائے, اور وہ ہے ڈویزیبل جو پول ہے اس کو تبدیل کرنا یا اس کا فارمولا, یعنی کہ آگے چل کے ماضی کی طرح ماضی کی سے زیادہ جو ہے وہ نہیں ہو سکتا, ماضی سے کم بھی ہو سکتا ہے صوبوں کا حصہ. ایک وہ ہے جس کے تحت جو ہے زرداری صاحب یا بلاول صاحب نون لیگ کی قیادت کو یا مولانا فضل الرحمان صاحب کو سمجھا رہے ہیں کہ جی ہم اس طرح سے سندھ حکومت میں ڈٹے ہوئے ہیں کہ یہ نہ ہو کہ یہ 18ویں ترمیم کی شق تبدیل ہو اور صوبوں کو نقصان ہو. لیکن دوسری طرف اسٹیبلشمنٹ بھی کوئی ونر کے طور پہ تو نہیں نکلی. اسٹیبلشمنٹ کو بھی مسائل بہت اس وقت حائل ہیں,
اور وہ سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ پارلیمانی نظام کے اندر اگر اپوزیشن پارٹیز یا پولیٹیکل فورسز کے اسٹیکس نہیں رہیں گے تو پھر وہ نظام سے ٹکراؤ ہوگا، اور نظام سے ٹکراؤ ہوگا تو نظام کے تباہ ہونے کا خطرہ ہے۔ یہ جو شارٹ ٹرم کے اندر گینز ہیں اس کو یہ نہ سمجھے کہ یہ لانگ ٹرم کے گینز ہیں۔ ٹھیک ہے، میں کلاسا صاحب آپ کی طرف آؤں گی۔ دا لاسٹ ورڈ، آخری حرف وڈ بی یورز۔ کلاسا صاحب، کیا عمران خان کی حکومت کو اب محفوظ سمجھا جائے، سیف اینڈ سیکیور سمجھا جائے، اور اسٹیبلشمنٹ یہ جو آج پی ڈی ایم میں ڈیڈ لاک آیا ہے، ٹوٹ پھوٹ ہوئی ہے، اس کا اسٹیبلشمنٹ کو فائدہ ہوگا، نقصان ہوگا، صورتحال کیسے بنے گی؟ میرا خیال اسٹیبلشمنٹ کو اس سے فائدہ ہوگا اور عمران خان صاحب کو بالکل ڈیفینیٹلی فائدہ ہوگا، اور اسپیشلی میرا خیال نواز شریف صاحب نے جو اسٹانس لیا تھا اس پہ گوجرانوالا والی تقریر سے چلے وہ اسٹیبلشمنٹ ڈائجسٹ کر گئی تھی، شاید جہاں جو اس کے شاکس آفٹر شاکس آئے تھے شاید نواز لیگ بھی اس کو ڈائجسٹ کسی حد تک کر گئی تھی 2-3 مہینے بعد۔ لیکن جو ویڈیو آئی ہے جس میں انہوں نے مریم نواز صاحبہ کی سمیش کرنے والی بات کی، جس کا انہوں نے نام لیے ہیں، نامینیٹ کیے ہیں، میرے خیال اس کے بعد آصف علی زرداری صاحب کو اندازہ ہو گیا کہ بھائی صاحب ان کے ساتھ چلنا مشکل ہو جائے گا، اگر ہم نے کل کو پاور میں آنا ہے، ہماری حکومت ہے، بلاول کے چانسز ہیں وزیر اعظم بننے کے، یا ایون گیلانی صاحب کے چانسز ہیں سینٹ چیئرمین بننے کے بعد، تو جو انہوں نے آگے ایکسٹریم پوزیشن لی ہے، جب آپ 3-4 لوگوں کو نام دے دیں گے تو پھر مشکل ہو جاتا ہے میرا خیال ہے۔ اور آپ سمجھتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان اب محفوظ ہے؟ میرا خیال ہے محفوظ ہیں، اور یہ میڈیا ذرا تیار ہے یہ اپنی وہ ٹھکائی کروانے کے لیے، کیونکہ خان صاحب جو ہی کمفرٹیبل ہوں گے سب سے پہلا جو ان کا حملہ ہوتا ہے نا وہ میڈیا پہ ہوتا ہے، سو میڈیا ذرا اپنی ٹھکائی کے لیے تیار ہے آنے والے دن میں۔ خدا خیر کرے۔ کلاسرا صاحب یہ تو آپ ڈرا رہے ہیں لیکن پھر سے ڈرا رہے ہیں۔ ایک آخری سوال، حمزہ شہباز مسلسل منظر نامے سے غائب ہیں، یہ کیا انڈیکیٹ کر رہا ہے، یہ کیا پریڈکٹ کر رہا ہے کہ ابھی بھی شہباز شریف مفاہمت کی طرف یا زرداری صاحب والا فارمولہ کیا اس کو اب یوٹیلائز کر سکتی ہے نون لیگ یہ آج کی سچویشن کے بعد؟ میرے خیال آج والی سچویشن کے بعد ان کے دونوں باپ بیٹے جو ہیں ان کے ہاتھ مضبوط ہوئے ہوں گے، اور وہ شاید ہنس بھی رہے ہوں گے کہ مریم بیٹا ہم تو آپ کو کہتے تھے بڑے کھلاڑی ہیں، آپ ابھی بچی ہو، آپ نے ابھی آ کے ابھی پالیٹکس ابھی جوائن کی ہے، تو یہ بڑے برقے ہیں، بڑے یہ سیاسی شکرے ہیں، آپ ان کی گیم میں نہیں سمجھ سکتی۔ آج انہوں نے کہا ہوگا ان کو بیٹھ کے کہ ہم تو کہتے تھے آصف علی زرداری کو ڈیل کرنا، ہینڈل کرنا، کیونکہ آج زرداری صاحب جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے زیادہ قریب ہو گئے ہوں گے، ایکسیپٹیبل ہوں گے۔ پہلے ایکسیپٹیبل جو ہیں وہ ہوتے شہباز شریف ہوتے تھے۔ سو شہباز شریف صاحب کو جو بیانہ تھا یا اس کا یہاں پہ حمزہ کا، وہ اپنی پارٹی میں آج زیادہ میرا خیال اس کو ملی ہوگی کہ بھائی صاحب یہ جو تو باتیں کرتے رہے یہ باتیں ٹھیک تھیں، شاید مریم نواز اور یہ جو ہیں یہ نواز شریف صاحب کا جو بیانہ تھا وہ شاید بیانہ ٹھیک نہیں تھا۔ سو آج ایک میرا خیال ہے ایک ان کے کیمپ میں یہ 2 کیمپ تھے، جو ایک شہباز شریف صاحب کا اور ایک نواز شریف صاحب کا، اس میں شہباز شریف کے کیمپ کو کمپیریٹیولی میرا خیال ہے ان کی بات کو انڈورسمنٹ ہوئی ہے کہ جناب کہ ہمیں یہ جا کے اتنی سخت لائن نہیں لینی چاہیے تھی جس کا ہمیں نقصان ہوگا، اور آصف علی زرداری جو ہیں وہ پوائنٹ سکور کر گئے ہیں، آج انہوں نے اپنے آپ کو اسٹیبلشمنٹ کے زیادہ قریب کر کے، آپ دیکھتے ہیں اس میں سے فائدہ کیا اٹھاتے ہیں، کیونکہ آصف علی زرداری صاحب مفت میں کسی کا کام نہیں کرتے، وہ مفت میں کام نہیں کرتے، کچھ نہ کچھ انہوں نے قیمت ضرور وصول کی ہوگی یا کر لیں گے۔ یہ بڑی انٹرسٹنگ ہے۔ پیپلز پارٹی نے ڈیلیوری دے دی ہے اسٹیبلشمنٹ کو، اب اسٹیبلشمنٹ پیپلز پارٹی کو کب ڈیلیوری دیتی ہے اس کا انتظار کریں۔ اس پہ چھکا کون مارے گا؟ اویس توحید صاحب اس ڈیلیوری پہ چھکا کون مارے گا؟ لاسٹ کمنٹ کر دیں۔ اویس توحید صاحب کی کال شاید ڈراپ ہو گئی ہے، بہرحال بہت بہت شکریہ حافظ طارق صاحب، رؤف کلاسرا صاحب، اویس توحید صاحب، سینئر صحافی تجزیہ کار۔ بڑی زبردست انٹرسٹنگ ڈسکشن ہوئی، اور ایسے ہی انٹرسٹنگ زبردست دن آگے پاکستان میں سیاست میں دیکھنے کو ملیں گے۔ I'll see you tomorrow. اللہ حافظ۔